فرضیت روزہ۔ دیگر ایک قول ہے کہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ روزے میں فرض فرمائے گئے ہیں۔ روزہ ضروریات 3 سے ہے۔ جو انکار کرے ماہ رمضان کے روزوں کا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ روزوں کے فضائل بہت زیادہ احادیث میں روایت ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ماہ رمضان کی اول شب ہوتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں اور اس پورے ماہ کے دوران کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا کرنے والے کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ اعلان کرے، اے بھلائی چاہنے والوں آگے آؤ، اے برائی طلب کرنے والوں رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، کیا ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کیا جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرمایا جائے؟ یہی آواز دی جاتی ہے صبح ہو جانے تک۔ ہر رات کو بوقت افطار دوزخ سے 10 لاکھ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماتا ہے، جن کے لیے عذاب لازم قرار دیا گیا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض فرمائے ہیں اور دوران شب قیام نفل۔ اس میں کوئی نیکی کا کام کیا تو اس نے گویا دیگر مہینے کے اندر فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا اس نے گویا دیگر ماہ میں اس نے 70 فرائض کی ادائیگی کی۔ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ ایماندار کے واسطے اس ماہ میں رزق فراخ کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی نے اگر کسی کو افطار کرایا تو اس کے حق میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے، اور اس کے معاصی یعنی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم نے عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکے، مراد یہ کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ دے یا پانی کا گھونٹ دے یا ایک کھجور ہی کھلا دے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے پروردگار میرے حوض سے پلائے گا، ایسا مشروب کہ پھر کبھی اسے پیاس نہ لگے گی، اور اس کے واسطے اجر بھی روزہ دار جتنا ہوگا، اور اس کا اجر اپنا بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا شروع رحمت ہے، اس کا درمیان معافی ہے، اور اس کا آخر نجات ہے دوزخ سے۔ جو اپنے غلام سے بوجھ ہلکا کر دے، اس کو اللہ آگ سے نجات عطا کرے گا۔ تم لوگ اس ماہ میں 4 کام زیادہ کیا کرو، ان میں سے 2 کام ہیں جن کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو خوش کر سکو گے، اور 2 کام یہ ہیں ان کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ 2 کام جو کثرت سے کر کے تم رب کو راضی کر سکو گے وہ یہ ہیں، پہلا یہ گواہی دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، دوسرا اللہ سے مغفرت طلب کرنا یعنی توبہ استغفار کرنا، اور جن 2 کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے وہ یہ 2 کام ہیں کرنا، رب تعالیٰ سے جنت کی دعا کرنا،
دوسرا دوزخ سے پناہ طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔